اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ عید کو ہم میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں، آج اس میں ایک انتہائی اہم ترین موضوع جو ہے وہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اب یہ کتنے دفعہ میں ختم ہوگا، وہ ہے اس رشتے کو جب بریک کرتا ہے، نکاح جو ہے وہ اس رشتے کو میک کرتا ہے اور طلاق کا عمل جو ہے وہ بریک کرتا ہے۔ طلاق کا وہ لفظ جو میرے اپنے بہت بچپن میں محلوں میں، کیونکہ محلے کی زندگی میں نے گزاری، بچپن بہت چھوٹے محلوں میں، چھوٹے محلوں سے مراد کے بہت کنجسٹڈ ساتھ لوگ رہنے والے جو ایک دوسرے کے دکھ درد سے اتنے ہی آگاہ ہوتے تھے۔ اس لفظ کا بولنا، طلاق لینا دینا تو الگ بات ہے، اس لفظ کا بولنا بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ہر طرح کی وہ تمام کوششیں کی جاتی تھیں کہ کسی طرح سے نوبت یہاں تک پہنچے ہی نہ۔ یہی وجہ تھی کہ معاشرے میں یہ رشتہ جو ہے یہ نسبتاً زیادہ بہتر طور پہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، مگر آج ایسا نہیں رہا۔ آج تو عورت بھی مرد کو طلاق دیتی ہے، اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ طلاق مرد کے ذمے ہے، وہ دیتا ہے۔ عورت جو ہے وہ طلاق لے سکتی ہے، وہ بھی طلاق لے نہیں سکتی، بلکہ اس کے لیے شریعت نے الگ لفظ استعمال کیا ہے جسے خلا کہا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع چونکہ خلا نہیں ہے، طلاق ہے، تو پہلے اس لفظ کا مطلب سمجھیے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ توئے، تو، لام اور قاف ہے، طلاق۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹنی کو آزاد چھوڑ دینا کہ وہ جدھر چاہے جائے، جو مرضی کھائے، جس کے پاس رہے، اس کی نکیل اتار دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے قیدی کو اس کی قید سے الگ کر دینا، وہ بھی ایک میننگز ہیں طلاق کے۔ ایسا پودا جس کے اوپر پھل پھول آنا، پھلوں سے آزاد ہو جائے، اس کے اوپر آنا بند ہو جائے، یہ ہے لفظی معنی اس کے۔ لیکن جو اصطلاحی معنی ہیں وہ ہے کہ میاں بیوی جو ازواجی بندھن میں بندھے ہوئے تھے، وہ اس رشتے کو ختم کرتے ہیں تو اس عمل کو طلاق کہا جاتا ہے۔ میں نے کافی کوشش کی، ابھی تک تو نہیں ملا، آگے چونکہ شروع کر دی ہے تو مل بھی جائے گی۔ اسلام چونکہ ہم اس کے پیروکار ہیں، ہمیں اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، اور ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ قرآن ہے۔ ہمیں جو ایمان کی بنیادی ترین چیزیں ہیں کہ وہ پچھلے رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے ہمیں قرآن دیا گیا ہے۔ تو اسلام میں آنے کے بعد جو مسلمان تھے، ان میں سے طلاق کا عمل سب سے پہلے کس کے ہاں ہوا؟ یہ بات طے شدہ ہے کہ بہت کم ایسے واقعات ہوئے، لیکن کہیں سے تو آغاز ہوا ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں بھی میں نے دیکھنا شروع کیا، جیسے بت پرستی جو ہے حضرت نوح کے زمانے تک نہیں تھی، حضرت ابراہیم کے کوئی 1000 سال بعد جا کے اس کا آغاز ہوا، اور وہ میں نے آپ کو تفصیل بتا چکا ہوا ہوں۔ لیکن گمان کی بنیاد پر، چونکہ پہلے میاں بیوی کا رشتہ جو تھا وہ بالکل جانوروں کی طرح سے تھا کہ ایک دوسرے سے ایک ضرورت پوری ہوئی، اور قدرت نے وہ جو تولید کا، نسل آگے بڑھانے کا عمل ہے وہ ہوا، اور دونوں الگ ہو گئے۔ تو اس لیے وہ طلاق کا باقاعدہ عمل نہیں تھا۔ جیسے جیسے معاشرہ مہذب ہونے لگا اور معاشرے کے اصول و ضوابط قانون بننے لگے اور اس رشتے کو اہمیت دی جانے لگی اور فیملی انسٹیٹیوشن قائم ہوا۔ فیملی انسٹیٹیوشن قائم ہونے کا مطلب ہے کہ میاں بیوی نے دو عورت اور مرد نے جنسی ضرورت کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا شروع کیا،
ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنا شروع کیے، ایک دوسرے کے کام کرنا شروع کیے، تو وہاں سے یہ رشتہ چل تو پڑا، لیکن کسی وجہ سے دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑا تو اس کے لیے کوئی قواعد و ضوابط نہیں تھے، جس کا جب جی چاہتا، جبکہ مرد کے پاس یہ یقیناً اختیار زیادہ ہوتا تھا کہ وہ جو چاہے کر لے اور وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا تھا۔ وہ خواتین آج عورت کی آزادی کی بات کرتی ہیں، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، خاص طور پہ مسلم خواتین کو، کہ اللہ نے اسلام کی شکل میں جو ان کے لیے سلامتی بھیجی کہ ان کو جو مختلف تحفظات دیے، اس میں اس ازواجی رشتے کا بھی ایک تحفظ ہے۔ یہ جو طلاق 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 کر کے 1 2 3 کر کے ختم کیا جاتا ہے، یہ تو انتہائی ناپسندیدہ، اور میں فقہی بحث میں بالکل نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو ایک اشارہ دوں گا کہ ہمارے ہاں ایک فقہ ایسا ہے کہ ایک وقت میں 100 دفعہ کی طلاق دے دی جائے تو وہ اس کو ایک ہی دفعہ شمار کرتا ہے، اور پھر بڑی مضبوط دلیل بھی ان کے پاس اس کے لیے۔ تو آج اس رشتے کو کیوں مذاق بنا لیا گیا طلاق کے حوالے سے، اور یہ لفظ عورتوں مردوں دونوں کی زبان پہ کیوں آنے لگا ہے؟ اور ایک بات جو اس وقت مرد اور عورت دونوں نہیں سمجھ رہے کہ لفظ طلاق جو ہے یا طلاق کا عمل جو ہے وہ عورت کے لیے اب کوئی بڑی دھمکی نہیں رہی۔ یہ بات مردوں کے، شوہر حضرات کے بہت زیادہ سمجھنے والی ہے کہ بیوی کے طور پہ رشتے کے لیے، سوائے ان عورتوں کے کہ جن کی تعلیم و تربیت دونوں اچھی ہوئی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ وہ بدترین فعل ہے جو جائز ہونے کے باوجود اللہ نے ناپسند کیا، اس جملے پہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارا دین فلیکسیبل کتنا ہے، یعنی اس میں نرمی اور آزادی کس حد تک ہے کہ بھئی اگر کسی وجہ سے نہیں نبھا ہو رہا تو پھر اس رشتے کا قائم رہنا، یعنی جو عضو آپ کے جسم پہ سارے جسم کے لیے کینسر اور سارے جسم کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہو، وہاں ایک حصے کو کاٹ دینے کی اجازت میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، اسی طرح شریعت بھی کہتی ہے۔ لیکن جب یہ انتہائی ناگزیر ہو جائے تو پھر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ آج کسی بات پہ ذرا سا غصہ آیا اور اس کو طلاق دے دی، تو یہ عمل جو ہے اس کی اسلام میں کوئی پسندیدگی نہیں ہے۔ یہ چونکہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اس لیے میں اس کو آہستہ آہستہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لاؤں گا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ جو میں چاہتا ہوں، صحیح یا غلط کی میں کوئی بات نہیں کر رہا، جو میں چاہتا ہوں میری ڈکٹیٹرشپ میں وہ ویسے ہی کرے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ کسی دوسرے کے ذریعے پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام کا طریقہ کار کیا ہوتا کہ میں تو بہت تنگ آ گیا ہوں، تو تمہاری وہ فلاں لگتی ہے، وہ تمہاری ماں ہے، بہن ہے، یا کزن ہے، یا بیٹی ہے، تو اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اس کو سمجھا لیں، ورنہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور میں تو جتنے بھی سال ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے گزارا کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے فیصد لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اس پیغام کو اچھے لفظوں میں دیتے ہوں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوں گے؟ کیونکہ آج کا انسان تو فطرتاً خود غرض اور تماشا دیکھنے والا بہت زیادہ ہو گیا، تو اس لیے ایک تو یہ غلطی کبھی نہ کرے۔ دوسرا، اس لفظ کو مت زبان پر لائیں۔ حضرت علی کا ایک بڑا سائنٹیفک کال، جس کے اوپر سائنس نے پیسہ بھی کمایا ہے اور بہت سارے مسائل بھی دنیا کے حل کیے ہیں، اور ہم صرف علی علی کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ کال یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے خیال کے بارے میں بڑا محتاط رہے، کیونکہ اس کا خیال جو ہے وہ الفاظ میں ڈھلتا ہے، اور الفاظ کا دہرانا جو ہے وہ اس کو عمل پر اکساتا ہے۔ بہت غور سے سنیے کہ عمل پر اکساتا ہے، اور عمل کا دہرانا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریپیٹیشن آف این ایکشن بیکم اے ہیبٹ،
جب آپ ایک عمل بار بار صبح جو لوگ فجر کے وقت آپ الارم لگاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ بغیر الارم کے بھی اس وقت پہ ان کی آنکھ تو اور پھر وہی اس کی شخصیت اور بعد میں کردار بن جاتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ جب یہ طلاق کے لفظ کو بار بار ذہن میں لایا جائے گا، اس کے بارے میں سوچا جائے گا، اس رشتے کو خراب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یا دھمکی کے طور پہ بھی استعمال کرنے کے لیے اس ہتھیار کو مت استعمال کریں، کیونکہ سوچوں میں آیا ہوا لفظ کسی وقت زبان پہ لفظوں میں جب اس کو آپ بار بار لائیں گے تو پھر وہ منہ سے نکل کے دوسرے تک پہنچ بھی جائے گا۔ اس لیے خدا نخواستہ اگر کسی بھی قسم کی ایسی اختلافی صورتحال پیدا ہو بھی جائے تو برائے کرم اپنی زبان کو اس لفظ سے ضرور کنٹرول رکھیں۔ اس کی کیا تباہ کاریاں آتی ہیں اور کس کس طرح سے بربادیاں لاتا ہے، یہ میں آپ کو کچھ زندہ مثالیں وہ دوں گا جو میرے اپنے مشاہدے میں آئی ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کیوں اس کو جائز بھی قرار دیا اور انتہائی ناپسندیدہ بھی قرار دیا۔ پورے معاشرے کی جڑیں ہلا کے رکھ دیتا ہے یہ عمل۔ وہ دو فردوں کے درمیان نہیں، وہی جن کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا پھر وہ پردے میں آ گئے، وہ صرف پردے سے نہیں آتے، ایک دوسرے کے ساتھ شدید نفرت میں آ جاتے ہیں، اور وہ نفرت دو افراد تک نہیں رہتی، وہ پہلے بچوں میں منتقل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان دو گھروں میں، لڑکی اور لڑکے کے، پھر لڑکے کے خاندان میں اور پھر لڑکی کے خاندان میں، پھر ان کے ملنے جلنے والوں میں، تو وہ ایک منفی فضا جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور وہ معاشرے میں پھر بگاڑ کی صورتیں پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ آج کے سبق کا اگر خلاصہ سننا چاہتے ہیں تو خود بھی اور دوسروں کو بھی صرف اتنا کہیں کہ آپ کے مسائل کے دوران اگر خدا نہ خواستہ شدت کسی وجہ سے آ بھی جائے اس رشتے کے حوالے سے، تو اس لفظ کے بارے میں برائے کرم سوچیں بھی نہ، اللہ کے حالات وہاں پر لے آئیں کہ وہ خود ایسا کوئی کام کروا دیں۔ اور بڑی بدقسمتی ہے ان جوڑوں کے لیے جو 4 5 10 سال بعد یا اس کے بعد بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے یا ایون سوچتے بھی ہیں، تو اس لیے اس کے معنی بنیادی کیا ہیں اور دنیا میں اس کا آغاز کیا ہوا، کہ وہ تو ایک تاریخی بات ہے، لیکن جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس عمل کو ایسے ہی لے لیا گیا جیسے کوئی عام بات ہوتی ہے، اس تک کیسے لایا گیا ہے، کس کس نے کیا کردار ادا کیا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی 2 4 5 قسطوں میں مکمل کروں گا۔ بہت شکریہ۔